اس سے پہلے اس کے اوپر بات کر چکے تھے کہ ہمیں ریلیجن کیوں چاہیے، اس کے اوپر ہماری آرام سے بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری بات ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ خدا تعالیٰ کی اسکیم اور ہمیں ریلیجن کیوں چاہیے، اس کے اوپر ایک مفصل ویڈیو، یعنی اس کے اندر جو مفصل گفتگو تھی اس کو میں نے ایک ویڈیو کی صورت میں کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے، اور وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اس کو آپ کوشش کریں 2-3 دفعہ دیکھیں۔ یعنی وہ اتنی مفصل ہے، یعنی وہ اتنی بات ہے کہ انسانی کانسیپٹ اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ دی نیڈ آف ریلیجن کے نام سے اس کو میں نے اپلوڈ کیا ہے، یعنی اس میں ہم ایکسپلور کریں گے پرپس اللہ تعالیٰ کا، اس کا نام بھی یہی ہے کہ ایکسپلورنگ گاڈس پرپس فار ہیومینٹی۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اگر کسی کو بھیج سکتے ہیں تو اس کو بھیجیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں تمام معاملات کو کوشش کی ہے کہ میں اس میں ڈسکس کروں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پیغمبروں کا جو رول ہے وہ کیا ہوتا ہے انسانیت میں، اور پھر اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ پھر پیغمبری کا منصب کس طرح سے ملتا ہے، وحی کس طرح سے آتی ہے، وحی کی کیا حقیقت ہے، اور پھر محمد رسول اللہ خاص کس زاویے سے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم اوبویسلی پیچھے بات کر چکے ہیں۔ تو اب میں اصل میں جو ایک بڑا خاص چیز مجھے واضح کرنی تھی، وہ اس لیے میں آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہے کیا، اور اس میں ہم اسلام کو جیسے ہم فٹ کریں گے تو ہم کس طریقے سے ہم اس بات کو لے کے آئیں گے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ انسان کی زندگی کا پورا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اگر کوئی ایک چیز، ایک پوائنٹ مل گیا کہ ٹھیک ہے یار یہ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا، اب اس میں ہم اسلام کو کیسے اس سے متعلق کریں گے، اس کے اوپر آج انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر آپ دیکھیں، اب آپ سمجھیے گا میری بات کو، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو اس کو نوٹ بھی کر لے کہ انسان کی پوری زندگی، پوری کی پوری زندگی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ یعنی آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک آپ انسان کی پوری زندگی کا تجزیہ کریں تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے، وہ خواہش ہے اس کی۔ نہیں، اپنے آپ سے آپ پوچھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی مطلب ایسا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے، اپنے آپ سے پوچھیں، انسانی تجزیہ ہے نا یہ میرا تجزیہ ہے، تو آپ اپنا تجزیہ کر کے دیکھیں اگر یہ بات غلط ہے تو۔ یعنی آپ کی ہر چیز، جو بھی عمل، جو بھی مسئلہ، جو بھی جد و جہد آپ کر رہے ہیں، وہ خواہشات کے لیے۔ ضرورت کے بعد، ضرورت پہ تو کوئی اتفاق کرتا ہی نہیں ہے نا، ضرورت پہ اکتفا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یعنی ہر چیز انسان کی اس کی خواہش ہے۔ بڑا آدمی بننا ہے، معاشرے کے اعتبار سے بڑا آدمی جسے ہم کہتے ہیں پیسے والا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر 12 سال بعد جو فیلڈز چوز کرے گا تو اس کے لیے اس کی بیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، انگلش زبان میں اس کو مہارت ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے یہ جتنے، یعنی یہ جو بنیادی طور پہ پڑھائے جاتے ہیں سارے علوم اس کو ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ 12ویں کے بعد وہ فیلڈ ایسی چوز کرے جس کا دنیا میں اسکوپ ہو۔ یہ اسکوپ والی فیلڈ چوز کرنا، اگر تو یہ نیڈ ہے تو مجھے بتا دیں، یہ خواہش ہے انسان کی۔ اسکوپ ہوگا، پیسہ آئے گا، پیسہ آئے گا، بس او مائی گاڈ، اس کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بس ختم، لائف ہی ختم، بس پھر تو پیسہ آ گیا تو بس ہو گیا سب کچھ۔ اسکوپ والی فیلڈ چوز کرنا انسان کی خواہش ہے، صلاحیت والی چیز، اسکلز والی چیز چوز کرنا، فیلڈ چوز کرنا، وہ پھر نیڈ بھی ہے ایک صورت میں کہ آپ اس کو لے کے پیدا ہو، اس چیز کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ہماری پوری زندگی خواہشات کے اوپر مبنی ہے، یعنی سارے کے سارے مسئلے، یعنی ایک مسئلہ ہے خواہش، اسی سے سارے کے سارے مسئلے پنپتے ہیں۔ شادی کیوں کریں، کیوں نہ کریں، خواہش، یہاں پہ بھی خواہش بیچ میں آ جاتی ہے۔ پیسہ کہاں خرچ کریں، کپڑا کیسا پہنے، خواہش۔ پڑھائی سے لے کے
آپ کی جاب تک، بچپن سے لے کے آپ کی شادی، بڑھاپے، اولادوں تک، سب تک خواہش ایک بیٹا ہونا چاہیے. خواہش ہے نا؟ خواہش، ہر چیز خواہش ہے، یہ ہم چاہتے ہیں، وش. تو خواہشات کی جو تکمیل ہے، اب اس معاشرے میں، جو معاشرہ ابھی اس وقت آپ کا موجود ہے، معاف کیجیے گا، اس معاشرے میں خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک ہی بنیادی چیز ہمیں روکتی ہے، وہ ہے ہمارا نظم، اسٹیٹ. اسٹیٹ ہے یار باس، شراب پینی ہے یار، اسٹیٹ نے اجازت نہیں دی. یہ کچھ زیادہ ہی سختی ہے، اگر وہ اچھی والی شراب نہیں آ رہی یار، وہ والی پینی ہے. اسی طرح آپ اس کو اور، یعنی میں نے اسی وجہ سے اتنی گندی مثال دی ہے، آپ اس کو اور مزید گندا کر دیں، یہ آپ سمجھیں کہ میں نے گندی مثال دی ہے، آپ اس کو 10 گنا اور گندا کر دیں تو آپ سوچیں کہ کہاں پہ اسٹیٹ ہمیں اس چیز سے روکتی ہے. کیونکہ ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے. اسٹیٹ پھر ایک پورا ایک نظم جب قائم ہو جاتا ہے. اسٹیٹ سے تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، اسٹیٹ سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، وہاں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. یعنی خواہشات کی تکمیل جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ مسائل پیش آتے ہیں. اب ان مسائل کو حل کرنے کی جب آپ کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے نہیں بھی ہوتے بھائی. اب ہر مسئلہ ہر شخص تو حل نہیں کر سکتا نا، معاشرے کا بھی، دنیا کا بھی. اب میں چاہتا ہوں میرا معاشرہ اس طرح کا ہو، فل ہر محلے میں ایک کلب ہو. یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ میں؟ نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے جو مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، کچھ لوگ درمیان سے اٹھتے ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے ہم سے وہ بہتر ہوتے ہیں. یعنی کوئی ہم سے اسکلز میں بہتر ہوگا، کسی کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہوں گی، اور کچھ اس طرح. انہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لیڈرز. وہ ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے، یعنی لیڈرشپ سے ہم اسے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ معاملات میں ہم سے بہتر صلاحیت رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ لیڈرشپ والا ایریا وہ ہے. کیونکہ انسان اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے معاشرے میں تقسیم ہوا ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا ظاہر قرآن مجید کو ہم پڑھ لیں تو تھوڑا سا مونوتھیسٹ ہو کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان، یعنی میں خیال مونوتھیسٹ کیا ہے تو فیکٹ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے معاشرے میں تقسیم ہوا. جس بلڈنگ میں میں رہ رہا ہوں اس کو ڈیزائن کیا آرکیٹیکٹ نے، بنایا اس کو بلڈر نے، مزدور نے. جس اس کے اندر جو پتھر لگا ہے، اس پتھر کی فارمیشن کسی اور نے کی ہے، اس پتھر کو مائن کسی اور نے کیا ہے، اس پتھر کو کیا کہتے ہیں، خریدا کسی اور ٹھیکے والے نے، کسی نے اس سے سیمنٹ کسی اور نے بنایا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی ایک صلاحیت ہے، اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس کے ذریعے سے ہم تقسیم ہیں. میں بیمار ہوں گا تو ظاہر ہے جس نے بلڈنگ بنائی ہے اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یا جس نے میڈیکل اسٹور بنایا اس کے پاس نہیں جاؤں گا. اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا جس نے میڈیکل اسٹور بنایا، بلکہ جو میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہے اس کو جا کے بولوں گا کہ بھائی تجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ گولی جو ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دی ہے، یعنی بیمار ہو کے میں ڈاکٹر کے پاس گیا نا، ڈاکٹر سے پھر میں نے پرسکرپشن لی. اچھا پرسکرپشن لے کے میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، پرسکرپشن لی پہ ڈاکٹر کو نہیں کہوں گا کہ گولی دو، ڈاکٹر بولے گا فلاں جا کی جگہ پہ جا کے گولی لو. اب وہاں پہ میں جس نے میڈیکل اسٹور بنایا اس کے پاس، بلڈر کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ جو میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہے، مالک جو ہے اس جگہ کا، اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. جو اسے آپریٹ کر رہا ہے میڈیکل اسٹور کو، میں اس کے پاس جاؤں گا کیونکہ اس نے اس چیز کی تعلیم حاصل کی یا اس کی وہ صلاحیت ہے، وہ پھر مجھے نکال کے دے گا. اب دوا جس نے، جو دوا کی ہم پرچی دیکھیں گے، دوا کا جو ہم پورا پتہ دیکھیں گے، اس میں پلاسٹک کسی اور نے بنایا ہے، اس کی دوا کی فارمیشن کسی اور نے کی ہے، ٹھیک ہے.
اور اس میں جو کیا کہتے ہیں کیمیکلز ڈلے ہیں وہ کسی اور نے اخذ کیے ہیں، وہ کیمیکل کہاں سے آئے اس کے پیچھے ظاہر ہے ہم پھر خدا کو لے آتے ہیں درمیان میں. تو ہر جگہ سے خدا تو آتا ہی ہے بھائی، یہ ہم پیچھے بہت زیادہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں. تو ہم اس طرح سے اپنے معاشرے میں تقسیم ہو چکے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے. تو یہ لوگ یہ جو لیڈرز والی صلاحیتیں ہیں، یہ لوگ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مسائل حل کریں گے، تو اس کے عوض ہمیں لیڈر ماننا، مطلب مانا جائے بھائی اسے ہمیں لیڈر تسلیم کرو. لوگ ظاہر ہے بھائی پھر اس کے بعد مطلب مانتے ہیں انہیں لیڈر چاہیے نا بھائی. اگر روڈ کے کنارے پہ ایک پارک چاہیے تو پھر لیڈر تو ماننا پڑے گا اس کو. یعنی ان میں پہلی قسم، اب جو لیڈرشپ میں نے آپ کو بتا دی نا، اب ان میں پہلی قسم پولیٹیشنز کی ہے جنہیں ہم بالعموم لیڈر کہتے ہیں. یہ اور بھی لیڈرز ہوتے ہیں، یہ ہم آگے بات کریں گے. اصل میں لیڈرز انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل لیڈرشپ بھی ہوتی ہے. تو اور انٹلیکچوئل لیڈرشپ سے اوپر بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر تو میں آپ کو تھرڈ پوائنٹ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کلیئر کر دوں گا پوری ایک بات آپ کو. تو اب جب اب آپ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاستدانوں کی رہنما جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز کی، تو پولیٹیشنز کو بالعموم ہم لیڈر کہتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملی طور پر ساری جدوجہد سنبھالتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر جاتے ہیں کہ یار مجھے یہاں سے فنڈز چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. اب یہ اپنا ذہن اس طرح سے لڑاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہوتی ہے، تو یہ لوگ اپنا ذہن لڑاتے ہیں، اب عملی جدوجہد کرتے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم وسائل ڈسٹریبیوشن طریقے سے کریں گے. اب اس کو میں ذرا صاف ستھری زبان میں کہوں کہ ہم جو اب پیسہ ہے یا جو یہ سب کچھ ہے، یہ وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ طریقے سے کریں گے. اب یہاں پہ وہ مثال آپ رہنے دیں کہ پارک بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن ہم طریقے سے کریں گے. تو پولیٹیشنز جو ہے نا، ان کی لائف کا جو مطلب آپ خلاصہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ وہ مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پھر کچھ نکل کر اس میں سے جیسے مسائل جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں اور کچھ پھر نکل کر سامنے آتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ مسائل کو انہوں نے حل کیا اور کچھ پھر نکل کے سامنے آ گئے. یہ حالت، یہ سچویشن چلتی ہے. اچھا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ امریکہ کی اگر مثال لیں تو پہلے وہ لڑے، سوویت یونین سے لڑتے رہے، سوویت یونین سے بڑا کوئی دشمن ہی نہیں تھا، چلو بھائی ان سے بھی لڑ لیے. اب اس کے بعد ان کو ایک پرابلم آئی کہ یار، مطلب پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں، اب وہ پھر وہ ٹیررزم اور اس کے نام پہ شروع ہو گئے. تو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان کو بڑے مسائل اس طرح سے پیش آتے ہیں، اور سارے مسائل میرے خیال ہے انہیں کوئی پیش آتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر عملی طور پہ سامنے ہوتے ہیں. اب ان میں اچھا ان کی میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں پولیٹیکل لیڈرشپس کی، جیسے یہ مسائل کی، کہ ایک مسئلہ حل کیا مثال کے طور پر خان صاحب نے، تو خان صاحب کے آگے دوسرا مسئلہ بھی آ گیا، دوسرا حل کیا تو تیسرا آ گیا، تیسرا حل کرنے گئے تو فساد مچ گیا. اس طرح سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی فسادات جو ہے وہ مچا سکتی ہے، اور وہ بیچاری اپنے حساب سے چلتی کوشش کرتی ہے کہ ہم مسائل کو حل کریں. ان کے پیچھے ان کے ایک ہینڈلرز ہوتے ہیں، ہینڈلرز یعنی جن کی یہ سنتے ہیں، ہینڈلرز تو نہیں کہوں گا لیکن جن کی یہ سنتے ہیں. یہاں پہ ہماری سیکنڈ لیڈرشپ سامنے آتی ہے جسے ہم انٹلیکچوئل لیڈرشپ کہتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاست دانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہینڈلرز نہیں، رہنمائی کرتے ہیں. سیاست دانوں کی جو رہنمائی ہے وہ کیسے کرتے ہیں، وہ یہ انہیں بتاتے ہیں پورا، یعنی پالیٹکس کو اور سوشیولوجی کو، فلسفی کو، پولیٹیکل فلسفی کو، یہ سب چیزوں کو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے. یہ پھر آگے جا کے معاشرتی طور پہ پولیٹیشین کو بتاتے ہیں کہ تم کس طرح سے اپنا لائے عمل بناؤ. اگر یہ لیڈرشپ خراب ہو، ان کا نظریہ خراب ہو، تو پھر اس کے بعد جو نتائج نکلتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی آپ کہیں گے کہ یار واقعی یار یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. یعنی تاریخ میں ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں
کہ کارل مارکس صاحب جو تھے وہ انٹلیکچوئل لیڈر تھے، اور آپ کو میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ کارل مارکس کی فلسفی نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا. یعنی بے حد مشہور فلسفی، بے حد مشہور، کہ یار وہ بورژوازیز جو ہیں، جو یہ جنہوں سرمایہ دار طبقہ ہے، اصل میں انہیں ختم کرنا ہے، ان سے پیسہ لے کے کمیونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کمیونزم. اور کمیونٹی کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے. جو بورژوازیز ہیں، جو کیپٹلسٹ طبقہ ہے، اس کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمیونٹی کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے. یہ فلسفی لوگوں نے کہا واہ یار، مزدور طبقے کی سن لی بھائی صاحب، اب تو بس اینڈ ہو گیا. بہت عروج ملا، آدھی دنیا بھائی کیا بات ہے یار، کمیونزم، سوشلزم، بس یہی تو اصل میں انسانیت ایسے ہی تو چل سکتی ہے، اصل میں یہی تو سب کچھ ہے. آپ آج دیکھ لیں، مجھے بتائیں گے ان کے کون سی کنٹریز کمیونسٹ ہیں؟ نارتھ کوریا. نارتھ کوریا کی اندر کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. نارتھ کوریا ہے اس وقت کمیونسٹ. رشیا اونلی کمیونسٹ نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. رشیا، چائنا ماؤ کے ٹائم پہ کمیونسٹ تھا، اب تو نہیں ہے. سارا انڈسٹریل ریولوشن اور یہ انڈسٹریز ساری انہوں نے لگائی، پرائیویٹائزیشن، سب کچھ انہوں نے کیا. کہاں ہے یہ پورا کا پورا فلسفہ؟ تباہ کر کے رکھ دیا اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ. آگ، اتنا فساد مچایا کمیونزم کے دور کے اندر. لینن، سٹالن، آپ کی سوچ ہے. ایک دفعہ پڑھیے گا آپ کے آفٹر کمیونزم، لینن نے کیا کیا، سٹالن نے کیا کیا. یعنی یہ نہیں کہہ رہا میں پوری فلسفی غلط ہے، بہت سی باتیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کمیونزم، سوشلزم کی، لیکن غیر فطری تھا. انٹلیکچوئل لیڈرشپ بہت اچھا، اس کا ایک قصر تعمیر کیا، ایک بہت اچھا سی عمارت بنائی، لیکن وہ نکلی کاغذ کی، بس وہ ٹوٹ گئی. 20-25 سال، 30 سال، 40 سال، جو جتنا بھی اس نے زندگی دیکھی ٹوٹ گئی، فیل کر کے رکھ دیا. اہل علم واقف ہیں اس چیز سے، جو بھی، یعنی آپ بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑا بہت آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا کیا اس کے آفٹر افیکٹس ہوئے، اس وقت کہاں کھڑا ہے کمیونزم. تو پوری فلسفی کو فیل کر دیا. تو یہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل لیڈرشپ میں، اگر کوئی غلط ورلڈ ویو، کوئی غلط ویو اگر اس کے ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اور تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہی ہے، ورلڈ ویو. یعنی تھرڈ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ ایک عام انسان اکیلے اسے تخلیق ہی نہیں کر سکتا، اسے تشکیل، یعنی اسے بنا ہی نہیں سکتا ایک عام انسان. یعنی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ایک بندے کے پاس. ہم کون ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ دنیا کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ اس پر پوری قومی مطلب ایک وقت میں کھڑی ملتی ہے. یہ کوئی ایک فلسفی کا حکیم کی تجویز نہیں ہے، یعنی کوئی ایک فلسفی یا حکیم کی کوئی تجویز نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے اصل ورلڈ ویو. اور آپ دیکھیں کہ پولیٹیشنز آر انکاؤنٹیبل، پولیٹیشنز آر انکاؤنٹیبل. انٹلیکچوئلز بھی آپ کو بے شمار مل جائیں گے، اور ورلڈ ویو صرف 4 ہے، صرف 4. 2 کو آج میں زیر بحث لے کے آؤں گا انشاءاللہ. صرف 4 ورلڈ ویوز ہیں. پہلا ایتھیسٹک ورلڈ ویو، ملحدانہ ورلڈ ویو. اور دوسرا ہے مشرکانہ ورلڈ ویو، پولیتھیسٹک کہتے ہیں نا اس کو، ہاں، مشرکانہ ورلڈ. ایک ہے راہبانہ ورلڈ ویو، پینتھیزم والا، پینتھیسٹک جو ہے وہ، یعنی وہ مسٹسزم کے اوپر، مسٹیک ورلڈ ویو جسے آپ کہہ سکتے ہو، وہ مسٹسزم کے اوپر، تصوف، صوفیوں والا ورلڈ ویو. اور آخری ہے
توحید کا ورلڈ ویو، مونوتھیسٹک ورلڈ ویو، ہمارا تھیسٹک ورلڈ ویو، ہمارا ورلڈ ویو اسلام کا ورلڈ ویو. اس کی جو ہم نے بنائی ہے، یعنی ہم اسے، اس کی جو ہم نے جس طرح ہم اسے تدریج بتدریج ہم اسے سمجھیں گے، اور اس کی فہرست ہم نے اس طرح بنائی ہے کہ پہلے ایتھیزم کو سمجھیں گے، پھر مشرکانہ ورلڈ ویو کو سمجھیں گے، پھر ہم سمجھیں گے وہ جو ہمارا چھوٹا والا ہے کیا ہے صوفیزم اس کو، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ کیوں اسلام، وائی اسلام، یعنی اسلام ہی کیوں. اسلام کو میں نے آپ کو یہ بتا دیا شروع سے کہ اسلام ایک بات کرتا ہے مونوتھیزم کی، ایک خدا ہونا چاہیے، وہ بھی میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد اسلام بات کرتا ہے اصل میں کس چیز کی؟ اسلام بات کرتا ہے اس کے بعد میرے ذہن کو کیا ہو گیا، اسلام پہلے بات کرتا ہے مونوتھیزم کی، یہ ایک خدا ہونا چاہیے. اس کے بعد اسلام بات کرتا ہے آخرت کی، موت کے بعد کی ساری بات. تو اسلام ہی بات کرتا ہے اپنی ابدیت کی کہ ایک میں ہی دین ہوں شروع سے لے کے آخر تک. ظاہر ہے اسلام کو اٹرنل ہونا چاہیے. اسلام کی اٹرنیٹی کے اوپر ہم آج سے مطلب آج اور کل والی نشست کو درمیان میں ہم اس کو بات کریں گے. تو پہلے میں آپ کو ایتھیسٹک ورلڈ ویو یعنی ملحدانہ ورلڈ ویو اس کو میں آپ کو ڈیفائن کر دوں. یعنی اس ورلڈ ویو کے مطابق اصل میں انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، یعنی جسے ہم ایوالوڈ اینیمل بھی کہہ سکتے ہیں. جو باقی جانوروں میں کچھ بہتر، یعنی آپ سمجھیں کہ بہت سارے جانور تھے تو اس میں کچھ بہتر ہے اور اتفاق سے اس کی ایگزسٹنس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہومو سیپین ہے. تو بات کی بات ہے ہومو سیپین ہے بیسیکلی. تو اس ورلڈ ویو میں سب سے پہلے کر دیا، کیونکہ اتفاق مبنی ہے نا پورا ورلڈ. تو اس میں سب سے پہلے خدا کو سائڈ لائن کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، مطلب خدا ہے ہی نہیں. اور اب انسان کا بنیادی مسئلہ کیا تھا جو شروع میں ہم نے بیان کیا تھا؟ وہ تھا خواہشات، ڈیزائرز. اب اس ورلڈ ویو کے تحت اسے سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کا طریقہ اس سے ہینڈل کرنے کا یہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ اور اپنی ہر خواہش کو پورا کرو. خدا یا مذہب، یعنی مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ اور یہ مذاہب کی جو بیڑیاں ہیں، جو اس طرح کی ہتھکڑیاں انہوں نے ڈال دی ہیں، اس سے دور رہو بھائی، نکلو یہاں سے. یعنی وہ سچ میں اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو فضول باتیں ہیں، نکلو ان سے، اور مطلب بڑے بنو یار، کیا کر رہے ہو یہ، ان سب کو پھینک دو نکال کے. اور اس میں پھر ظاہر ہے سائنٹیفک ریولوشن آیا، یعنی سائنٹیفک ریولوشن سے پہلے تو خیر اور بھی بہت سارے ریولوشن آئے، اور اس میں آپ سیکولرزم کی تحریک جو چلی تھی ہماری کیا مطلب، خیر سیکولرزم کی تحریک چلی تھی، وہ بھی اس کی بڑی مثال ہے. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں فلاسفی کے اندر بھی بڑے اس کے اوپر باتیں ہوتی تھیں، وہ خدا کو بالکل ہی گاڈ از ڈیڈ. تو یہ سب نیچے کی فلاسفی میں آیا ہے سب کچھ. تو یہ ساری باتیں کہ وہ تو آپ نے کہا کہ وہ خدا تو ختم کرو بھائی، انسان اپنی ول ٹو پاور یار، بیونڈ گڈ اینڈ ایول. جب بیونڈ گڈ اینڈ ایول تو بس پھر اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. گڈ اور ایول تو بات کی بات ہے، ساری مذاہب کی بات ہے، یہ کون سی سچی بات ہے؟ ادھر ادھر کرو، سائڈ میں کرو ساری چیزوں. تو یہ سب چیزیں آئی ہیں اور وہ اس قدر کامیاب ہو گئے، یعنی یہ جو ان کا ایک تصور آیا تھا کہ آزادی عمل میں اور ہیومن رائٹس کے اندر، یعنی انہوں نے ایک یوٹوپین اسٹیٹ، کم و بیش آپ اس کو یوٹوپین اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو وجود بخش دیا. یعنی جس کے ہم سب آج بیٹھ کے طالب ہیں کہ بھائی امریکہ جائیں، وہاں پہ آزادی ہے، آسٹریلیا جائیں، فرانس جائیں. حالانکہ فرانس میں آزادی کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم خود ایک آزادی کے خلاف ایک فلسفہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں آزادی میں. تو ادھر ادھر جائیں، لوگ کہتے ہیں بس بھائی آزادی ہے، ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے نقصانات آپ کو گنوا دیتے ہیں تھوڑے سے، کہ انہوں نے فساد کیسے مچایا. فساد والا تو ہم کیونکہ سنتا ہی نہیں ہے نا،
کہ اچھا انہوں نے فساد بھی مچایا، تو یہ فساد بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے فساد کیسے مچایا. اب یہ کانسیپٹ تھا، کیا کانسیپٹ تھا؟ کہ انسان سب سے اوپر ہے، کہ وہ ایوالو ہو کیا ہے، یعنی ایک بہتر جانور ہے وہ. تو مقصد اب اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایوالو ہو کے آ گیا. تو اب ایوالو ہو کے وہ ایک بہتر مخلوق ان کو لگا کہ ایک بہتر جانور بنا ہے. تو جن کو یہ لگا انہوں نے سمجھا انسانیت میں بھی ہم سب سے اوپر ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگا ہے. یعنی جو وائٹس تھے انہیں یہ لگا کہ ایوالوڈ اینیمل ہے انسان، اور ہم بھی کچھ سب سے زیادہ ہی میرے خیال میں بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں. سپیریئر ریس کا ایک فلسفہ ان کے ذہن میں آیا، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ. سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے، جنہوں نے مطلب بایولوجی میں اگر کوئی ڈارون کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی ان کو. سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو قانون ڈارون نے تو یہی ہے اصل میں، کہ جو سب سے زیادہ فٹ ہے بس وہی سروائیو کرتا ہے، اور اسی کو حق ہے بس جینے کا، جیتے رہو پھر. تو اب انہوں نے کیا کیا، سروائیول آف دا فٹسٹ والے قانون کو لے کے، سپیریئر فلسفے کو لے کے آئے ایشیا میں، پورا لوٹ، کچھ نہیں چھوڑا. یعنی آپ پڑھیں نا کولونائزیشن میں کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو تاریخ کچھ بتاتے ہی ایسے نا پاکستانی پرسپیکٹو سے. پاکستان انڈیا الگ ہونے کے بعد انگریزوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو سب سے بڑا دشمن ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، وہ انگریز تھوڑی ہیں. ہم نے تو انڈیا سے پتہ نہیں کون سی آزادی حاصل کر لی ہے، اگر نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے تھا. ہمارے ذہن میں تو یہ بھر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کولونائزیشن میں وہ کیا کر کے گئے ہیں، آپ کے یہ بہت بڑے جو اس وقت ہیومن رائٹس والے ان کی بات، یہ میں آپ کو بھی آگے بتاؤں گا ان کو کیسے یاد ہے ہیومن رائٹس جب ان کے اوپر آئی. تو یہ یہاں گئے ایشیا، یہ پورا لوٹ کر لے گئے. افریقہ گئے، لوگوں کو غلام بنا کے لے آئے. یعنی جو بلیک ہیڈز ریموو اس زمانے میں، آج تو ہم لوگ اس سے کر دیتے نا بلیک ہیڈز ریموو، اس زمانے میں بلیک ہیڈز ریموو ہونے کا مطلب ہوتا تھا کالوں کا سر نکالنا. وہاں پہ بلیک سے نام اس لگ آتا تھا انسان، اب بس گیا ختم. ان کا کام ہی صرف یہ ہوتا تھا غلامی کرنا. پیسے چلتے تھے، خرید و فروخت چلتی تھی، سب کچھ چلتا تھا. یہ ابراہم لنکن نے غلامی ختم کرائی، اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. ابھی یہ بات تک غلامیاں چلتی رہیں. چلے خیر، ویسے خیر ابراہم لنکن کا اس میں ہاتھ تو ہے بھائی، سیدھی بات ہے. آئی ایم ود ابراہم لنکن کہ اس نے اچھا کام کیا. تو یہ افریقہ گئے تو غلام لے کے آ گئے، امریکہ گئے تو وہ تو نسلیں ہی ختم کر دی ان کی. تو یعنی ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا کیا آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، آپ پڑھے جائیں. اس کے اوپر ایک مووی ہے کلرز آف دا فلاور مون. فلاور مون اس میں جو ہے ریڈ انڈینز کو کہا گیا، اور کلرز آپ اس کے اوپر دیکھیں گے کس طرح سے مارا ان لوگوں نے. جو تھوڑے بہت کوئی چند ایک پہلے تو نسل کشی کر دی، ختم کر دیا، سرے سے ختم کیا. بچے انہوں نے جا کے کیا 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 اس کے ساتھ. اسکورسیزی کی مووی ہے کلرز آف دا فلاور مون، آپ دیکھیں کس طرح سے کیا، کس طرح سے مٹایا ان کو. تو یہ وہی سپیریئر ریس کی سوچ تھی جس پر انہوں نے یہ کیا. اب دیکھیں کہ وہ سیدھے کیسے ہوئے. سیدھے یہ لوگ ایسے ہوئے کہ جب ان کے اوپر ایک ان سے بھی بڑا سپیریئر انسان آ گیا، ہٹلر. ہٹلر نے کہا تم لوگ سپیریئر بنتے ہو، میں بھی سپیریئر ہوں، پھر تو آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں. پھر دو سپیریئر ٹکرا جاتے ہیں. ہٹلر نے پھر ان کی 7 نسلیں ان لوگوں کو یاد دلائیں کہ بھائی اگر تم لوگ سپیریئر ہو نا تو میں تم سے بڑا سپیریئر ہوں. سروائیول آف دا فٹسٹ ہی اگر ہر چیز ہے تو مجھ سے زیادہ فٹ کون ہے. میں دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کرتے ہو، کیسے ہلتے ہو. تم لوگوں کو میں نت نہیں ڈالی تمہارے اندر، تو پھر دیکھو. ہٹلر نے پھر ان کے اندر نکیل ڈالی آگے کہ وہ بھائی میں فٹسٹ آدمی ہوں. جب ہٹلر آیا ہے، ہٹلر نے پھر جب انہوں نے ہٹلر نے پھر جب اپنے آپ کو فٹ ثابت کیا ہے
تب انہیں اصل میں پتا لگا کہ او بھائی ہم کیا کر رہے تھے اب تک. یعنی وہ ایسا نہیں کہ کوئی پیچھے کا کوئی گناہ بہت زیادہ ہوگا کہ وہ بتا دیا کہ بھائی ہم معافی مانگتے ہیں ہم نے سب کچھ. نہیں 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 نہیں. پھر انہوں نے دنیا کی سوچ کو انہوں نے کہا یار نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر آؤ بات کرتے ہیں, اور ہماری تو نسل کشی ہو رہی ہے, یہودی تو مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. پھر ان کو یہ ساری باتیں یاد آئیں. میں کہہ رہا ہوں ہٹلر نے جو کیا وہ بھی غلط کیا, یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں ہٹلر نے کچھ صحیح کام کیا ہے. ہٹلر نے بالکل غلط کیا ہے. اگر ان لوگوں نے 100 مارے, ہٹلر نے 110 مارے, تو ہٹلر زیادہ غلط تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کے آپ جیسا کرے گا تو آپ کو یاد آئے گا. یہ پھر انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا بنایا ان کا ہیومن رائٹس کو. اور یہ سب کچھ بھی وہ صرف اپنے سٹیزنز کے لیے مانتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یعنی ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا تو اسلحہ کون دے رہے ہیں ان کو؟ یہ ابھی ہمارے ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں غازہ کو کہ ٹرمپ غازہ بنا دو. ٹرمپ صاحب نے ابھی وہ ٹویٹ کی ہے نا ویڈیو, وہ ٹرمپ غازہ کی اے آئی والی ویڈیو, کہ وہ سب خوش رہے باپ بے بھائی, وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بنا دو. کینیڈا کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی جو 51ویں اسٹیٹ ہے وہ کینیڈا کو بنا دو, جیسے 50 ریاستیں نا امریکہ کے اندر, متحد ریاستوں کا نام ہے نا یونائٹیڈ اسٹیٹس, تو ایک اور اسٹیٹ اس کے اندر شامل کر دو. یوکرائن کو کہہ رہا ہے اپنے 50% وسائل دے دو. ابھی یہ تو لیٹسٹ ہوئی ہے نا ہفتہ پہلے. ان کو کہہ رہا ہے کہ زیلنسکی کو اس نے بولا کہ بھائی اپنے 50% آپ وسائل دے دو بس. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. آپ ٹرمپ کی تقریر سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کس طرح سے بیان کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنا لیول کس طرح وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بھائی ہم سے بڑا کون ہے دنیا میں. یہ ان کی حالت ہے. یہ سب خواہشات کے پیچھے, یعنی کہ یہ سب جو ہے نا, یہ سب انہوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے یہ کام کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ظاہر خواہش ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑے سے بڑا کرنے کی. یہ ہیومن رائٹس اور اس کے نام پر خواہشات کی صرف تکمیل کے لیے انہوں نے جینڈرز ختم کر دی. یعنی ہمارے استاد صاحب اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن. ڈی ہیومنائزیشن آف ہیومن بینگز, یعنی انسان کو ایک جبلت سے بھرا درندہ بنا دیا. یعنی اس کے اندر صرف ڈیزائرز ہی ہیں بس, کوئی میانہ روی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی فطرت نہیں ہے, بس ایک جانور بنا دیا, ہانکتا رہتا ہے وہ بس. اب جینڈرز بھی ختم کر رہے ہیں کہ کوئی جینڈر نہیں ہے, وہ مرضی ہے جو بھی جینڈر بس. تو یہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو ہے کہ جس کو شروع میں نے بیان کیا, اور اب ان کی میں نے آپ کو گند بیان کیا کہ ان کے کیا کیا اثرات نکلے لوگوں کے آگے. سیکنڈ آ جاتا تھا ہمارا وہ پولیتھیسٹک مشرکانہ ورلڈ ویو. اس میں خدا کے بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, دوست بھی ہیں, پڑوسی بھی ہیں, مالی بھی ہے, غلام بھی ہیں. اچھا وہ سب خدا ہیں بھائی, کہ ٹھیک ہے بھائی وہ سبھی خدا ہیں. اور انسانوں کا یہ کام ہے کہ سب کی خواہشات مانتے رہیں. یعنی وہ کوئی بھی کھڑا ہو کے بتا دے گا کہ فلاں بھگوان کی فلاں خدا کی یہ خواہش ہے تو بھائی تمہیں اس کو ماننا, تو انسان کا کام ہے کہ اس کو مانے. جبکہ بے حد کنٹرڈکشنز ہیں ان کی اپنی اپنی آپس کی باتوں میں, کہ یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. گریک میتھولوجی میں آپ دیکھیں گے نا کہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. یہ ان کی اپنی باتوں میں اتنی کنٹرڈکشنز ہیں. یعنی ان کا بھی بڑا ہولڈ رہا ہے دنیا پہ. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان میں دو لوگوں کا ہولڈ ہوتا تھا, ایک بادشاہ کا سب سے اوپر, اور اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ ان کا یہ جو پاپس ہوتے تھے. اور یہ کیا ہے پاپس کا تو بعد میں کلچر تھا, یہ جو ان کے مذہبی پیشوا جو ہوتے تھے ان کا. اب بادشاہ نے تو بھائی اپنی لے لی, اپنی بادشاہت لے لی. اب رعایا کو بھی تو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے, وہ کیسے کرے؟ رعایا لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے, بھگوان کی چاچی بھگوان کی مامی کے پیچھے, خدا کی بیٹی پانجی کے پیچھے. رعایا تو ان کے پیچھے لگی ہے.
تو اب یہ وہ مذہبی پیشوا کو پکڑتے تھے کہ بھائی تم بھی تھوڑا سا اپنا خیال کرو، ہم بھی اپنا خیال کرواتے ہیں، ان کو ذرا ادھر لے کے آؤ، میری باتیں تو منواؤ۔ اب مذہبی پیشوا کیا کرتے تھے، اب خدا ہی اتنے سارے، کوئی بھی کتاب اٹھا کے لے آئے، یار وہ فلاں والے خدا نے یہ کہا ہے، یہ تو یہ جو والا جو آئے گا یہ میرا رشتے دار ہوگا، اس کو تم نے ماننا ہے۔ تو وہ اس کو جو سر پہ بادشاہ بیٹھا ہے اس کو خدا کا ایک کوئی ظہور سمجھ کے چل بھائی تو ہی اب سب کچھ ہے۔ تو مذہبی طبقات کو کہا کہ بھائی ظاہر ہے کہ تم پھر ان کو حل کراؤ، تم اپنی مرضی سے اب دیکھ لو اپنے حساب سے۔ تو انہوں نے اس طرح سے دیکھا کہ بھائی یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہی بھگوان ہے، ابھی لیٹسٹ اس وقت کا جو کرنٹ امام چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے، تو آپ مان لو اس کو۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ اس خدا کے اوپر بس صحیح لگے رہے۔ یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو نے جو یہ کہا کہ گاڈ از ڈیڈ اور یہ سب کچھ جو مطلب وہ اس کے خلاف چلے گئے، وہ اصل میں اس کلچر کے خلاف گئے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ نیچے والے پوپ پوپ کو بول دیتا ہے، پوپ اسی چیز کو دین بنا دیتا ہے، لوگ پاگل ہوئے ہوئے، اندھے گونگے بہرے ہوئے ہوئے۔ تھرڈ ورلڈ ویو، اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کرنی تھی، میں نے پیچھے کہا چلو میں آپ کو بتا دوں۔ تھرڈ ورلڈ ویو تو ہماری نسوں میں آ چکا ہے، وہ اسی سیکنڈ سے اس نے جنم لیا، یعنی کہ ایک ریئیکشن سے وہ ایک وجود میں آیا ہے۔ اور وہ کیسے آیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ ویو نے جب اپنی ورسٹ فارم اختیار کی، یعنی جب وہ اپنی ورسٹ فارم میں چلا گیا، تو جو اصل خدا تھا جس کے بعد انہوں نے اس کی بہت سارے خدا کے بیٹے بیٹیاں بنائے تھے نا، تو اصل میں تو کوئی خدا تھا نا، اس کو بس سے پشٹ کر دیا۔ اور سامنے پھر اس کے جو دیوتا، یعنی جو ان کے دیوتا ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں جن کو میں نے اوپر کہا، یعنی آپ ایک مثال لیں، ایسے سمجھیں کہ شیو، ہنومان، کالی ماتا، امبے ماں، گنپتی، نہ جانے کتنے اس طرح سے، یہ سب ہمیں پتہ ہے، ایشور کا مندر کا ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو جو مین لارڈ کا تصور تھا وہ چلا گیا۔ اور اسی یہ جو کلاسز کی ڈیویژن ہوئی نا، اب یہاں پہ بھی کلاسز ڈیویژن ہو گئی نا، یہ دیوتاؤں کی بھی تو یہ کلاسیفیکیشن نے مار دیا بھائی انسانوں کو، یہ کلاسز نے مار دیا ہم لوگوں کو۔ آج بھی ہم اسی کلاسز کے ایک پورے جنجال میں پھنسے ہوئے۔ ایک کلاسز کی ڈیویژن میں پھر بہت سے طبقات وہی صورت انہوں نے اختیار کی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا اچھوت، ملیچ کہتے ہیں۔ اچھوت کیا ہے بھائی؟ یہ تو وہ یہ اچھوت کا تصور تھا کہ وہ اصل میں ریبیلیس ہو گیا، اور پھر یہ 8ویں 7ویں سینچری میں، سینچری کہہ رہا ہوں 8ویں 7ویں قبل مسیح میں، سینچری قبل مسیح میں، BCE میں، یہ جینزم جو تھا، جین مت، وہ وجود میں آیا۔ اور اس کے وجود میں آنے کے کوئی غالباً 100-200 سال کے بعد ایک بڑا شخص ان میں پیدا ہوا، مہاویر۔ مہاویر کو آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ مہاویر پیدا ہوا، اور اسی ایرا میں گوتم بدھ بھی پیدا ہوئے۔ گوتم بدھ کا تو آپ سب کو پتا، بدھا جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ اور یہ پھر تھے اس ورلڈ ویو جو پورا آیا نا، یہ کم و بیش اس ورلڈ ویو کے بانی، یہ 200-300 سال لگے اس ورلڈ ویو کو قائم ہونے میں۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے۔ تو میں نے کہا نا ویو تو آ گیا، اب ویو تو آ گیا، لوگوں میں آ گیا، اب کچھ علاماتی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ پھر اس چیز کو منسوب کر دیتے ہو۔ جیسے محمد رسول اللہ ایک علاماتی شخصیت ہے اسلام کی، کہ جس کو ہم اسلام پہ پھر محمد رسول اللہ پہ منسوب کر دیتے ہیں، ماخذ چونکہ وہی ہیں، لیکن اسلام تو اللہ کا دین تھا نا۔ تو یہ علاماتی شخصیات کے طور پہ پھر میں نے اس لیے آپ کو مہاویر اور گوتم بدھ کا بتایا۔ اب اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک وجود ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ رہبانیت، یہ جو آپ کا صوفیزم، مسٹسزم، بدھزم، جینزم، یہ سب یہ کیا ہے کہ ایک وجود ہے، یعنی کہ ایک کوئی روح ہے، بس سب کچھ اس میں ہی ہے، یعنی ایک وجود ہے، باقی سارا وجود اسی سے صادر ہوا ہے۔ میں، آپ، لیپ ٹاپ، یہ گلاس، یہ بوٹل، یہ موبائل فون،
یہ سب وہ ایک وجود کا ہی حصہ ہے، تخلیق کا عمل نہیں ہے یہاں پہ. یہ اگر آپ غالباً اسپینوزا کو، میرے خیال ہے میں نام بول رہا ہوں، اسپینوزا تھا یا کانٹ، کانٹ تو شاید نہیں تھا، اسپینوزا کا ہی فلسفہ ہے، وہ بھی سارا اسی پہ ہی ہے. یہ آئیڈیلزم اور یہ جب آپ پڑھیں تو اگر کوئی فلسفہ کا طالب علم ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ وہ یہی ہے، وہ ریالٹی کو اصل میں اس جینزم اور ان سب کے اندر ریالٹی یہ ہے کہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی صرف ایک ہے. سمجھے؟ تو یہ اصل میں ایک روح ہے، سب کچھ اسی سے نکلا ہے، اور ہمیں مر کے اس تک پہنچنا ہے. یعنی انسان ایک آتما ہے جو جو جس سے جانا ہے ایک پرماتما کے پاس. وہ اپنے اس پرماتما سے دور ہو گئی ہے، یعنی ایک خاص وجود سے، ایک سپر ایٹم سے دور ہو گئی ہے، اور اس کو وہیں جا کے ملنا ہے. وہ الگ ہو گئی ہے، تو بس اسے ختم ہو کے اس سے جا کے ملنا ہے. یہ وحدت الوجود کے نام پہ بھی یہ عقیدہ یہاں پہ ہمارے یہاں موجود ہے. تصوف کے اندر یہ عقیدہ وحدت الوجود میں پایا جاتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ، امام غزالی جیسے لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں امام غزالی کا نام کتنا بڑا ہے. ابن عربی، ابن عربی کا تو میں آپ کو تصور وحدت الوجود بتا دوں، آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. ابن عربی تو ختم نبوت کے قائل نہیں تھے، شرعی نبوت کے قائل تھے کہ وہ شریعت ختم ہو گئی. ابھی تو آئیں گے. اور تصوف میں نبوت کا سلسلہ چلتا ہے. الہام، سیدھا گاڈ سے ریلیشن، وہی گاڈ ہے. تذکرۃ الاولیاء میں نہیں آتا بایزید بستامی نے کہا حق میں ہوں، قیامت کے دن میرا جھنڈا اللہ محمد کے جھنڈے سے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ ہے نا. وہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. مجھے معراج ہوئی، میں گیا ادھر، اور میں جب تھوڑا سا باہر نکلا تو پیچھے سے اللہ نے پکڑ کے بلا لیا کہ محبوب کو جدا نہ کرو. یہ سب کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں آپ پڑھیں، بایزید بستامی کے چیپٹر پورا آپ کو مل جائے گا. اور یہ میں کوئی دور کی باتیں نہیں کر رہا، تذکرۃ الاولیاء ہمارے ہر کے مسجدوں میں پڑھی ہیں یہ کتابیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ کوئی ہوا میں تیر چلا رہا ہوں، یہ مساجد میں پڑھی ہیں یہ کتابیں. اب جا کے دیکھ لیں یہ کیا تصور ہے پورا. یہی تو تصور ہے سارا، کہ ایک وجود ہے، صرف صرف خدا کا وجود ہے. ہم سب اس کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں. اس میں نے کہا تھا کہ غالب نے اسے ایسے بیان کیا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی جب میں کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، کچھ نہیں ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو، یعنی میں جو ہوا ہوں نا، اس نے مجھے ڈبو دیا، یعنی کہ میں آ گیا ہوں اس کی ذات سے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہوتا. تو غالب نے ایسے بیان کیا وحدت الوجود کو. تو یہ پورا وحدت الوجود، یہ سارا جین، یہ سب اسی میں سے ہی ہے. اب یہ اوپر کیسے آیا؟ میں نے اس کا تعارف آپ کو رہا. یہ اوپر ایسے آیا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا، اشوکا دی گریٹ. یعنی مطلب پورا امپائر جو تھا اس کا پھیلا ہوا، یعنی انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ ادھر پاکستان، پورا سب کانٹیننٹ، بلکہ تقریباً پورا ایشیا آپ لے لیں. اس کے بعد چائنا، سری لنکا، جاپان، کوریا کے مطلب سب جگہ پھیل گیا. یہ اس کی وجہ ظاہر ہے، جب ایک بادشاہ اس چیز کو قبول کرتا ہے پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی. اس طرح سے وہ پھر پورا وہ ایریا پورا ان کا پھیلا. اور یہ اصل میں پھر یہ جب میں نے آپ کو تصور بتایا نا کہ تصور یہ ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ سادھو بن جاؤ، خواہشات کو ترک کر دو. خواہشات بالکل ختم ہو جانی چاہیے. یہی چیز صوفیزم میں ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا، وہ شاہ لطیف وہاں جا کے بیٹھ گئے، اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ بیان کرے گا نا اللہ والے کیا ہوتے ہیں. یہ ابھی آپ کتنا قرآن مجید پڑھ کے آ چکے ہیں، کم و بیش آپ نے تقریباً اسلام تو پڑھ ہی لیا ہے. وہاں پہ احکامات نہیں پڑھے نا، باقی ایمانیات تو پڑھ چکے ہیں. کہیں پہ آپ نے اس چیز کا شائبہ بھی دیکھا ہے اس طرح کی کسی چیز کا، خواہشات کو ترک کرنے کا؟ کہیں پہ اگر آپ نے دیکھا ہو. یہی چیز اسلام میں صوفیزم کے نام سے آ گئی، کبالا کی شکل میں جیوز کو مل گئی، اور مسٹیک یا سینٹس یا رہبانیت کی شکل میں جو ہے وہ کرسچنس میں چلی گئی.
اب اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اب زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی، خواہشات ہی ختم ہو گئی تو تھرل ختم ہو گیا، تھرل ختم تو مقصد ہی ختم، اور مقصد یعنی مقصد ختم تو انسان ہونے ہی نہیں دیتا، مقصد انسان ختم نہیں ہونے دیتا تو اس نے پورا فلسفہ ہی ختم کر دیا۔ پھر ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہونے کے لگا، یعنی کہ جو ان کا جو غلبہ تھا نا، انفلوئنس تو تھا، انفلوئنس تو کر دیا، وہ تو آج تک بھی قائم ہے لوگوں میں، لیکن جو غلبہ تھا پولیٹیکل، جو ان کا ایک پورا وہ ختم ہو گیا، غلبہ ختم ہونے لگا ان کا۔ یہ حالت تھی ان کی، یعنی اس میں نے آپ کو ایک بنیادی چیز، مطلب خواہش تو ختم ہو ہی نہیں سکتی نا، تو انسانی مسئلہ ہے، تو اس لیے انسان نے اس پورے اس کو ویو کو ہی ختم کر دیا۔ اب چوتھے پہ ہم آتے ہیں، وہ ہے آپ کا اسلامک ورلڈ ویو، یعنی اس میں تو میں آپ کو 4 باتیں بولوں گا، آپ خود ہی ساری بات سمجھ جائے گی۔ یعنی اسلامک ورلڈ ویو میں پہلی بات کیا ہے کہ خدا ہے، تو ایتھیزم تو ختم ہو گیا یہاں سے۔ دوسری بات کیا ہے کہ خدا کی کوئی شریک نہیں ہے، تو یہاں سے یہ جتنا جو مشرکانہ جتنا سب کچھ تھا، یا ہندوازم اور یہ سب فارغ ہو گئے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ خدا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی ذات سے کچھ صادر نہیں ہوا، نہ وہ کسی کی ذات سے صادر ہوا۔ تو یہاں سے پورا کا پورا پورا کا پورا سسٹم ہی ختم ہو گیا تصوف کا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام نے کیا ہمیں چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اسلام نے کیا کہا کہ دنیا ایک امتحان ہے، اس میں تم کچھ وقت کے لیے آئے ہو، اپنی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی تم نے گزارنی ہے، اور اس میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، اس میں تمہیں اپنا تزکیہ کرنا ہے اصل میں۔ اور یہ جو تم تزکیہ کرتے ہو، یہ کس لیے کرتے ہو؟ کیونکہ بعد میں تمہارے لیے ایک ایسی جنت قائم کی ہوئی ہے جس کے اندر تمہیں جانا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہم پیچھے کر چکے ہیں، یعنی یہ جو میں نے ابھی ویڈیو بنائی، آپ کو میں نے جس ویڈیو کا تعارف کرایا تھا، یوٹیوب پہ جو ویڈیو اویلیبل ہے کہ نیڈ آف ریلیجن، تو اس کے اندر یہ پوری ڈیٹیل ہم کر چکے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ریلیجن کی، اور اس میں گاڈ کا پلان کیا ہے۔ تو یہ اس کا ایک امتحان، اصل میں اس کا ایک پلان ہے کہ امتحان کے اندر آپ کو ڈال دیا، اور روکا ہی نہیں کسی چیز سے، اور یہ کہا کہ دنیا میں گئے ہو، اپنی خواہشات جس حد تک پوری کر سکتے ہو کرو۔ 5 چیزیں ہیں اصل میں جس سے آپ کو روکا گیا ہے، وہ 5 چیزیں ہیں، وہ آپ کی ریڈ لائنز ہے، اس کو کراس مت کرنا، اس کے علاوہ آپ نے جس طرح سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے کر سکتے ہو۔ 5 چیزیں ہیں: فواہش، وہاں مت جانا، یعنی بدکاری جس کو ہم کہتے ہیں، بدکاری مت کرنا، حق تلفی مت کرنا، کسی کی جان مال آبرو کی خلاف ورزی مت کرنا، شرک مت کرنا، بس، اور خدا کی طرف کوئی بات منسوب مت کرنا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، زندگی گزارو اپنی آرام سے۔ 5 مطلب آپ اس میں بھی 5 کو، اگر آپ شرک کو آپ الگ کریں اور اس کو، تو 3 بنیادی اصول اخلاقیات کے جس کے اندر ہم پہلے نکل جاتے ہیں، یا 4 بنیادی اصول اخلاقیات کے جس کے اندر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، وہ یہی ہے نا، فحاشی میں ہم نکل جاتے ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نکاح کے بندھن میں بندھن نہیں ہے بھائی، وہ اپنی ڈیزائرز کو کھلے طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کو روک لیا۔ یہاں پہ تمہیں ظاہر نسل کی بقا کرنی، اسی طرح حق تلفی نہیں کرنے دی، کسی کی جان مال آبرو کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی بھی طریقے سے، یعنی بیونڈ گڈ اینڈ ایول کچھ نہیں ہے بھائی، بیونڈ گڈ اینڈ ایول کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز گڈ اینڈ ایول کے اندر ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ شرک نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے لیے کیوں ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو وہ میری پرانی والی جو لیکچر ہیں وہی کافی ہیں کہ خدا کتاب ہے، قرآن مجید جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے، اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو بس پھر کہہ دی۔ اس کے کیا اثرات نکلیں یہ میں آپ کو آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ اب اس کے ایک اثرات آپ دیکھیں کہ داؤد اور سلیمان کی جو بادشاہت کو اگر آپ جائے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے اس زمانے میں جب بادشاہ فرعون جیسے ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے ہوا کرتے، اس سے بھی پہلے اتنے بڑے زمانے کے اندر اتنے اچھے بادشاہ کیسے آ گئے؟ نہیں، آپ ابھی کے ہسٹوریکل فگرز یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں تو کسی
انگریز یا کسی اور اس کی، اگر آپ کسی سچے ہسٹورین کی جو ایک طالب علم قسم کا ہسٹورین ہو، اسی کی آپ پڑھ لیں تو محمد رسول اللہ کے آپ کو سارے واقعات مل جائیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ دور کیسا تھا. یعنی محمد رسول اللہ کے بعد اگر ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو خلفاء تھے ہمارے خلفائے راشدین، سب سے اچھا طریقہ کسی ورلڈ ویو کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے غلبے کے وقت کو دیکھیں. جب وہ غالب تھے تب کیسے تھے. مغلوب ہونے کے بعد تو ہر کوئی اچھا بن جاتا ہے نا. اب خواہش کا مسئلہ قرآن نے مطلب ایسے حل کر دیا کہ امتحان ہے، آگے ایک پوری دنیا پڑی ہے جہاں تمہاری خواہشات کی تکمیل ہے. چھوٹی سی زندگی، اس کے بعد خواہشات تم نہیں مارو، یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت پابندیاں، وہاں پہ جا کے تم اوپن ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ خواہشات مار دی، نہیں. مطلب یہ جو میں نے آپ کو آیت بیان کی ہے اوپر 5 چیزیں حرام والی، سورہ اعراف کی 33 نمبر، اس کے پیچھے ہی اللہ نے کہا کہ کل، مطلب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ دیا کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں اس کو کس نے حرام کیا. زینت کی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، بس یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو آپ دیکھیں نا اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے. اور کیا، اور آپ اس کو اندازہ کریں کہ خلفاء کا جو زمانہ تھا، آپ اس میں ذرا ایک دفعہ کے لیے اپنے آپ کو اتاریں. خلفاء کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں آپ مجھے بتائیں ایسی سلطنت، ایسی حکومت، ایسا زمانہ دیکھا ہے کسی نے تاریخ میں دنیا کی؟ اتنی اچھی حکومت، اتنی اچھی سلطنت دیکھی ہے کسی نے؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ اٹھانے دیکھا ہے کسی نے؟ تو غلبے کے وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ورلڈ ویو کے جو بڑے لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا حضرت عمر نے کیا بنایا، کچھ نہیں بنایا. عبید اللہ ابن کیا ان لوگوں نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا. ذرا آپ دیکھ لیں جا کے. سیدنا علی کیا بنایا؟ سیدنا عثمان کیا بنایا؟ کون سی کرپشن کے آپ ان کے اوپر ہسٹوریکل بھی نہیں ثابت کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ساری چیزیں تو ہم لوگوں کے بعد کے جو مسائل ہمارے پیدا ہوئے اس میں آئی ہے. اسلام تو آپ کو اس چیز میں سے کسی چیز کا درس نہیں دیتا. اس اسلامک ورلڈ ویو کے اثرات اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو خلافت کو آپ دیکھیں. یعنی میں تو سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں شاید نہیں ہوا ایسا، میری نظر میں تو نہیں گزرا. اگر گزرا ہے تو کوئی مجھے بتا دے بھائی، مجھے بڑی دلچسپی ہے ہسٹری سے، اس کی بات ضرور سنیں گے. تاریخ میں دنیا کی عدل انصاف اس طرح سے قائم نہیں ہوا جس طرح سیدنا عمر کے زمانے میں ہوا. انسان تھے نا، کیا تھے؟ ایک ورلڈ ویو تھا، اور ان کے اوپر جو انٹلیکچوئل تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ورلڈ ویو قرآن کا دیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ورلڈ ویو دیا ہے. یعنی اس کو ہم پہلی بات تو اس کے اوپر پرکھنا، یہ تو میں نے آپ ویسے ہی لوگوں کے لیے وضاحت کر دی، ورنہ اس پہ پرکھنا ہی نہیں چاہیے ہمیں. تو خدا نے ایک ورلڈ ویو دے دیا تو بس دے دیا. لیکن جنہوں نے اس کے اوپر اپلیکیشن کی، جنہوں نے اسے اپلائی کیا اپنے اوپر، آپ ان کے بھی اگر مثالیں دیکھیں تو یوٹوپین اسٹیٹ، یہ یوٹوپیا تو بیکار ہے. وہ ریپبلک، پلاٹو ریپبلک والا یوٹوپیا بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے. میں اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کتنے بیسک ہیومن رائٹس کے فلاس ہیں، کتنی فضول اس کی وہ پوری ریاست ہے. آپ اس کو ذرا دیکھیں، حضرت عمر والے زمانے کو آپ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہوئے تھے. تو اثرات بھی دکھا دیے، خواہشات کی تکمیل کا بھی کہہ دیا کہ کسی چیز سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہاں البتہ 5 چیزیں ہیں اس کے اوپر خیال کر لو، اس کے اوپر روک لو، اور وہ بھی کچھ اپنی جو تھوڑی بہت تمہاری زندگی ہے اس کے درمیان. اس کے بعد خواہشات کی تکمیل ہی تکمیل ہے. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم نے باقی تینوں ورلڈ ویوز کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیا. یعنی کہ ہم نے خواہشات کو بھی فری کر دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایک مشرکانہ توہمات بھی ہمارے اندر آ گئے، اور تصوف بھی ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا. تو ہمیں اپنی نسوں میں سے تصوف کو، یہ مشرکانہ توہمات کو، ان سب کو باہر نکالنا ہے. اور یہ کیسے نکلے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خارج کی ساری باتوں کو رفع کر کے
سچے طالب علم بن کے خالی اس ذہن ہو کہ آپ ایک دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہر وقت کاپی پینسل اٹھا کے بیٹھے رہیں اس وقت خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس چیز کو دیکھیں اور اپنا احتساب کریں رات کو سونے سے پہلے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا تھا اور ہم نے کیا کیا کام کیے۔ یہی طریقہ ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ہمارے پاس جو ہدایت اس وقت موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہمیں بھائی مجھ جیسے 18-19 سال کے بچے کو اتنا سارا بولنے والا اس قرآن مجید نہیں بنایا نا، خارج سے تو کوئی نہیں آئے میرے اوپر تصورات۔ یعنی یہاں پہ میں آپ کو لیمبرگینی بنانے کا فارمولا تو نہیں بیان کر رہا، یا کوک کی ریسیپی تو بیان نہیں کر رہا اتنی دیر سے، قرآن مجید ہی ہے نا، سب اسی کا فضل ہے، سب اسی کا کرم ہے۔ تو قرآن مجید اصل میں ہر چیز کی چابی ہے ہماری، اپنا انٹلیکٹ، ہر چیز کو آپ ٹیسٹ بھی اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو آپ ضرور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ اس کو ہم نے اتنی مقدس کر دیا ہے، کتاب کو اتنی مقدس کر دیا کہ کوئی استعمال ہی نہیں کر، وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو اتنا مقدس کر دیا ہے۔ تو بس یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اس بدقسمتی سے باہر نکلیں، اپنی نسوں میں سے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کسی اور، یہ ساری چیزیں اس چیز کو بالکل رفع دفع کر دیں، اور ظاہر دنیا سے بھی جو چھوٹنے کا پورا سلسلہ ہے اس کو بھی ظاہر، اس کو بھی رفع دفع کریں، تصوف کو بھی اپنی زندگی سے نکالیں، اور سب سے زیادہ جس چیز کو نکالیں اپنی زندگی سے وہ ان خواہشات کے بالکل امپاسبل قسم کی جو معاملات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، خواہشات کی اس تکمیل کو، اس کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ یہ جو ایتھیسٹک پورا سسٹم ہمارے اندر گھس گیا ہے نا، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالیں، ورنہ ہم بھی ڈی ہیومنائز ہوتے رہیں گے۔ اپنی ڈی ہیومنائزیشن کو بچانے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں، اور قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔